نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا قد جئتكم بآيات من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس بندہ جس نے آل عمران کی آیت نمبر 49 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ شرک کے باب کا مقصود دنیا والآخرہ سے درس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پچھلی بار ہم نے وسیلہ اور شرک کے حوالے سے بات کی تھی، جو مقصود دنیا والآخرہ کے شرک کے باب میں ہمارے شیخ مکرم حضرت خواجہ محمد مقصود الہی نقشبندی مجددی المعروف محبوب سائیں دام ذلہ ہم نے تحریر فرمایا ہے۔ اب اسی کا آگے ہم چلتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی 49ویں آیت ہے۔ اس میں رب فرماتا ہے، بے شک تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں انا قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تمہارے پاس رب کی آیات میں سے ایک آیت، ایک نشانی، کچھ آیات لے کے آیا ہوں۔ اور وہ کیا ہے کہ مٹی کی مورت بناتا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں مٹی کی مورت بناتا ہوں اور پرندے کی صورت، اور اس میں جب میں پونگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈال دیتا ہے اپنے اذن سے، وہ اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہوں اندھے کو اور برس والے کو، یعنی سفید داغ والے، یعنی کوڑی وغیرہ برس والا، اور مردہ کو میں اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، چھپا کر رکھتے ہو۔ فی بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، اور بے شک اس میں اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی دی ہوئی نشانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے بڑی نشانی، اگر تم ان کو ایمان لانے والے ہو تو ان کو جان جاؤ گے۔ درج بالا آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مخلوق پیدا کرنے، اندھے اور برس والے کو شفا دینے، مردوں کو زندہ کرنے کی صفت کو خود اپنے آپ سے منسوب فرمایا ہے۔ کیا کہا ہے؟ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تمہارے پاس لایا ہوں اللہ کی طرف سے آیات۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں پونگتا ہوں، جو ہے میں مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پونگتا ہوں تو وہ پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں جو ہوں برس والے اور جو ہے اندھے کا علاج کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی اذن سے۔ یعنی اس میں اپنی طرف نسبت کی گئی ہے، اس طرح بتلانے کی نسبت اپنی طرف کی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں شیخ مکرم کے درج بالا آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مخلوق پیدا کرنے، اندھے اور برس والے کو شفا دینے، مردوں کو زندہ کرنے کی صفت کو خود اپنے آپ سے منسوب فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم کھاتے اور جو کچھ گھروں میں جمع کرتے اس کی میں خبر دیتا ہوں۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ خلق زندہ کرنا اور شفا عطا کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سے ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایمان والے ہونا شرط اس لیے رکھی گئی کہ مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہیں، جیسے ان آیات میں بھی کہا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن سے میں ایسا کرتا ہوں۔ اور بائبل میں بھی، جو آج اس کو بائبل کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اسی بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ I cast out devils with the finger of God. I do nothing of myself, but
as my father will, I do as per the will of my father. جیسا میرا رب چاہتا ہے میں اس کی ول کے مطابق کر دیتا ہوں، اس کی چاہت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ کرنے والا ہے کاسب حقیقی، کرساز حقیقی صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور ایمان والا ہونے کے لیے شرط ہے، اور خود جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں بیان کیا کہ I do nothing of myself. I cast out devil with the finger of my God. I can do nothing of myself. میں اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور جیسا میرا رب چاہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان ہے، ایمان کی شرائط میں سے۔ ایمان والے ہونا شرط اس لیے رکھی گئی کہ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتی ہیں، کہ یہ جو معجزات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر یہ کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو مومن ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت دیتے ہیں، حضرت عزیز علیہ السلام موت دیتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتی ہیں، کیا یہ سب شرک ہو رہا ہے؟ جی نہیں، مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کرتے ہیں، لیکن کافر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرح اپنی قوت سے یہ کام کرتے ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ اپنے آپ سے بغیر اللہ کی اذن سے، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کام کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ سراسر شرک ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے اور یہ گمان کرے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کی جا سکتی ہے، یا اس کی صفات یا افعال میں کسی دوسرے کو ہمپلا اور برابر قرار دیا جا سکتا ہے، اور کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی مارنے، زندہ کرنے، روزی دینے، سورج غروب کرنے، سورج طلوع کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور عطا کے بغیر کر سکتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مشرک ہے۔ یعنی رب کی اذن اور اجازت سے اگر چاند کو دو ٹکڑے کرے، اگر سورج کو پلٹائے، تو وہ تو معجزہ کہلائے گا اور بندے سے کسے صادر ہوا، جبکہ حقیقتاً یہ فعل مرضی الہی ہے، رب کی مشیت سے ایسا ہوا کہ بندے کے ہاتھ سے یہ صادر ہو گیا، لیکن حقیقتاً یہ اللہ کا ہی فعل ہے، کیونکہ رب کے حکم اور اذن سے ہوا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ یہ خود سے کیا تو مشرک ہو جائے گا، اور یہ کہے کہ اللہ کی مرضی ہو یا نہ ہو تو یہ کر سکنے پہ قادر ہے تو مشرک ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ کہے تو پھر یہ ہرگز مشرک نہ ہوا، مومن کہلائے گا۔ یہی توحید کی تردید کرتا ہے اور بندوں کو اللہ تعالیٰ سے بہت دور لے جاتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ ایسا کہنے والا توحید کی تردید کرتا ہے۔ جو یہ کہے کہ یہ اللہ کی اذن کے بغیر خود سے یہ کرنے پر قادر ہیں، تو یہ توحید کی تردید کرتا ہے، اسی کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ اس سے توبہ کیے بغیر مر جانے والا بخشا نہ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس گناہ کو چاہے بخش دیتا ہوں، لیکن شرک کے گناہ کی اگر اسی پر شرک پہ بندہ مر جائے تو اس کی بخشش نہیں، اس کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مشرکین کو جہنم کی غار میں داخل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غار کا منہ بند کر دیا جائے گا، جن میں سام، بچھو، آگ اور سخت دھواں ہوگا۔ یہ آج کے لیے یہ موضوع بیان کر دیا، شرک اور وسیلہ کے حوالے سے یہ مزید بات کی، انشاءاللہ اگلے درس میں اس سے آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔